دنیا میں جہاں پہ بھی تہذیب و تمدن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی عورت ہو یا مرد ہو، وہ جتنے مرضی ماڈرن ہو، وہاں پہ عورت اور ایک مرد جو ہے وہ نکاح کے رشتے میں بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پیدا ہونے والی نسلیں ہیں ان کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھ لیں ملکہ کوئین الزبتھ کو کہ انہوں نے کیا پراپر طریقے سے شادی نہیں کی تھی، اسی طرح ڈیانا کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسے کٹ پتلی لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ وقت آنے پہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ صہیونی طاقتیں ان کا استعمال کرتی ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں۔ ملالہ یوسفزئی پچھلے کئی دہائیوں سے یورپ میں رہ رہی ہیں، ان کا قصور نہیں، ان کے دماغ میں جو چیزیں بھری جا رہی ہیں وہ اسی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا جو بیان ہے جس پہ وہ فرما رہی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بغیر نکاح کے اپنی زندگی اپنے پارٹنر کے ساتھ گزار سکتے ہیں، تو اگر آپ نے گزارنی ہے تو آپ ضرور گزاریے گا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن کہیں پہ بھی عورت چاہے کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، مرد کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ نکاح کو ہی پریفر کرتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے صہیونی طاقتیں رات دن ایسے کنٹروورشل قسم کے لوگ جو سیکولر سوچ کے لوگ ہیں یا جن کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جاتا ہے، ایسے مسلمانوں کو ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے اور ان کو پھر لانچ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں 5th جنریشن وار۔ اور آج ملالہ یوسفزئی کا استعمال اس طرح کے بیانات کے ذریعے کروا کے پوری دنیا میں کھلبلی مچائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حامد میر کے بارے میں یہ بات کہوں گی کہ اپنی فوج کو بدنام کرنا، اپنے اداروں کو بدنام کرنا، کون سا آپ انتقام لے رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا شک و شبہ ہے کہ مسنگ پرسنس کے پیچھے یا صحافیوں کو مارنے کے پیچھے اداروں کا ہاتھ ہے تو آپ ثبوت کے ساتھ پیش کریں۔ آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کسی بھی عام صحافی ہو، اسے ہم پاکستانی ضرور مانتے ہیں، لیکن آپ اس کا الزام ISI پہ کھلے عام لگائیں اور اپنی فوج کو بدنام کریں، یہ کسی بھی پاکستانی کو قبول نہیں ہوگا۔ آج میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کوئی بھی پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور بتائے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپ سے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ سے لیتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جو فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 80% آپ کا بجٹ کھا جاتی ہے، تو وہ کیا فوج کبھی بھی آپ کے لیے بارڈرز پہ جان دینے سے گریز کرتی ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی بارڈر ہے وہاں پہ آئے روز جو ہے وہاں پہ کئی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ آج اسرائیل اگر کہیں کسی ملک سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ واحد پاسپورٹ ہے جو اتنا طاقت رکھتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہم یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جانے کے لیے کارآمد ہے۔ یاد رکھیے گا اپنی فوج کو بدنام کرنا، اپنے اداروں کو بدنام کرنا، یاد رکھیے گا کل کو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت فلسطین کا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی منظم فوج نہیں ہے۔ آپ شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، اگر آپ نے اپنی فوج کو کرٹیسائز کرنا نہ چھوڑا اور ان کو بدنام کریں گے اور ان کی صلاحیتوں کو کمزور کریں گے تو یاد رکھیے گا اسرائیل امریکہ جیسے ملک ہمارے ملک میں بھی گھس کے ہمیں ختم کرنے میں ٹائم نہیں لگائیں گے۔